बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। ले जी, मैं खबर की बुनियाद पर आपको सुबह सुबह ये खबर आपको दे रहा हूं कि अनकरीब डोनाल्ड ट्रंप साहब का पाकिस्तान की इंतजामिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत को एक अदद हुक्म आने वाला। मैं ये कह सकता हूँ तो पैगाम शेगाम रिक्वेस्ट वगैरह तो नहीं होगी, ये तो हम इन हाउस उर्दू में बताएंगे कि हम उनकी एब्सोल्युटली नॉट कह देंगे। नहीं जी, मैं किसी खबर की बुनियाद पर कह रहा हूं और मामला बहुत ज्यादा पक गया है, क्योंकि अब इंग्लिश में, जी हाँ, एक खत की और गूंज आई, और वो खत किसी और ने नहीं, अमरीकी इंतजामिया में से ही, अमरीकी सिस्टम में से ही डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी स्टेट साहब को खत लिखा गया। जिसकी बिना पर मैं आपको उसकी तफसील में आगे चल के आपको बताता हूं। आईएमएफ का कल वक्त आपको मुलाकात हुई, आपको पता है, उनकी चीफ जस्टिस साहब से अभी उनकी मुलाकात है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो जी, इमरान खान साहब ने आईएमएफ को जेल से पैगाम दिया रात में, और वो पैगाम भी कोई छोटा मोटा नहीं है। 349 सफ़ों को तो सुप्रीम कोर्ट में था ना, ये 400 सफ़ों का है। इसमें यूएसबी और प्रूफ्स भी हैं और तस्वीरें भी हैं, बहुत कुछ है। इसकी डिटेल क्या है ये भी आपको बताता हूँ। सब बहुत चालाक है पाकिस्तान तरीके साहब वाले, तौबा तौबा, बहुत चालाक है। मैंने तो आपको लाहौर की खबर दी थी, वो कराची स्टेडियम में भी दाखिल हो गए पाकिस्तान तहरीके साहब। सुन बटा सन्नाटा, क्या बात होगी जी, मोहसिन नकवी मौजूद, क्या बात होगी जी, गवर्नर सिंध मौजूद, आप बताएं वजीर आला सिंध मौजूद, और इमरान खान हो रहा है ये। और इसके अलावा मौलाना साहब छाए पड़े हैं जी, रात को अपोजिशन का खाना उसी वक्त हलाल हुआ है सर। वो जो मीटिंग हुई है उसके सच वो बड़ा स्टेट किस्म के तो आपको उसका एलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन सर बड़ी जबरदस्त खबरें हैं, बहुत करीब हो गया जी, अपोजिशन इत्तेहाद बहुत करीब हो जाए किसी भी वक्त। एक आधा और खाना, दस्तरखान बड़ा मैटर करता है जी, वो हो गया। उसकी भी डिटेल्स बतानी, एक दो और खबरें भी हैं। लोग अहम होने जा रहा है, इसको मिस नहीं करना। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी, रात गए ना, वो दूसरा खत वो भी आ गया जी। और इस बार खत किसी और ने नहीं, अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन ने दूसरा खत लिखा। ठीक है, ये वही जो विल्सन है जो 17 जनवरी को हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से एक डिनर पे मिल चुके हैं अमेरिका में ना, जिसके मुताबिक उन्होंने बहुत कामयाब मुलाकात की थी। लेकिन ऐसी कामयाब मुलाकात हुई कि उसके बाद वो मुसलसल फ्री इमरान खान के ट्वीट ही कर रहे थे। फिर उन्होंने खत लिखा जो विल्सन सामने, अमरीकी कांग्रेसमैन ने, जिसपे उन्होंने कहा, एड्रेस किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, एड्रेस किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, एड्रेस किया उन्हें सदर मुमलिकत को। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बताया कि चैस के हम इमरान खान साहब से मुतलिक शदीद तापुजाद हैं, चीन के साथ रिलेशन को लेके, वॉर क्रिमिनल प्यूटन को लेके। लेकिन उन्होंने कहा, और साथ ही उन्होंने इस बात का भी इरादा किया था कि मैं अब अमरीकी इंतजामिया को खत लिखूंगा। तो वो जो खत था ना सर अमरीकी था, जिसका जवाब देते हर हालत में वाजिब होता जी, जी, ये वाजिब होता है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को, और और सेक्रेटरी स्टेट को, दोनों को खत लिख दिया जी जो विल्सन साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीकी इंतजामिया से बात करूंगा और इस नुकसान पर बात करूंगा, इस नाइंसाफ़ी पे बात करूंगा पाकिस्तान की। तो उन्होंने कहा है कि जी, बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इमरान खान साहब को आपकी तरह जेल में रखा गया डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो विल्सन अपने सदर को कह रहे हैं और सेक्रेटरी स्टेट को कह रहे हैं। सेक्रेटरी स्टेट, फॉरेन मिनिस्टर की बात हो रही है उनके। आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें, पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल किया जाए। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या देते हैं, और मेरे पास खबर ये है कि फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप साहब रिस्पॉन्ड करेंगे, इतना इसको लेट खींचना नहीं है। हाँ, आपको वो तसल्ली अलहदा से नजम सेठी साहब की शक्ल में देखो, नहीं, मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ मामला बहुत सीधा हो गया, वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है, और ये वो, सर लेट्स सी, देखें तो सही क्या होता है। लेकिन ये खबर है। दूसरा, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी कल बड़ी अजीब बात की, वो भी मैंने भी अभी आपको बताना है। बहुत अजीब उनका ट्वीट था, बड़ा जुर्रतमंद ट्वीट था, जो इससे पहले हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मोहम्मद बिन सलमान साहब इस तरह का ट्वीट देंगे। अच्छा जी, क्या चीज़ें आगे सुने जी। दूसरा, फवाद चौधरी साहब एक खबर देते हैं और वेल इन्फॉर्म्ड आदमी भी हैं। वो दावा कर रहे हैं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है ना वो रिजेक्ट कर दी है। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट ये की थी कि आईएमएफ ने कंडीशन रखी है ना कि ब्यूरोक्रेट्स के जो असासाजात हैं वो भी मंजर आम पर लाए जाए, वो डिक्लेयर किए जाए। तो पाकिस्तान ने उनसे कहा था कि प्लीज़ ज़रा कुछ अरसे के लिए ना, शायद कोई नेशनल इंटरेस्ट बन गया या कुछ भी बन गया है, और तो उन्होंने कहा कि असासाजात डिक्लेयर करने की शर्त में थोड़ी मोहलत दे दें आईएमएफ को, पाकिस्तान ने कहा। तो आईएमएफ ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता,
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو بیوروکریٹس کا ساسا جاتا ہے ڈکلیئر کرنے ہی کرنے ہیں. اور آئی ایم ایف نے شرط رکھی بھی اس لیے کہ بالکل لاجک پہ رہتی ہے کہ جو کرپشن کا منبع صرف سیاستدان تھوڑی ہے. سیاستدان اور کرپشن کے درمیان جو برج ہے نا، اس کو جو کلیئرنس دیتا ہے وہ بیوروکریٹ ہوتا ہے. یا جسٹ سپوز جس طرح عمران خان صاحب نہیں کہتے تھے کہ میں بھی چاہوں تو میں کچھ سڑکوں کے ٹھیکے لے کے اپنے نام پہ ٹھیکے لوں ارب پتی بن جاؤں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ PC1 PC2 کون سے بنتا ہے؟ وہ بیوروکریسی کلیئر کرتی ہے، وہ چیف سیکرٹری کلیئر کرتے ہیں، وہ ہوم سیکرٹری کلیئر کرتے ہیں، بہت سے سیکرٹریز، یہ سب لوگ شامل ہیں اس میں بیوروکریسی میں نا. یہ پھر ایک اپنا حصہ لیتے ہیں. تو کیوں بولا جی بھائی، کیوں ہمارے پاکستان کے 70ویں اسکیل سے اوپر کے تمام افسر، جس میں جنرل بھی شامل ہوں، جس میں جج بھی شامل ہوں، جس میں سیکرٹریز بھی شامل ہوں، یہ سارے کیوں نہیں ہو سکتے اس میں بیوروکریسی میں؟ ان کے کیوں نہیں 7,000 ڈکلیئر ہو چاہیے؟ کیوں میرے سلمان حیدر کے ڈکلیئر ہوں صرف؟ ان سب کی یہ کیوں ہے؟ ایسی ہولی کاؤ تو نہیں ہے نا، کیا ہے یہ لوگ؟ تو سر اس کے اوپر نا انہوں نے انکار کر دیا جی. اور کیونکہ بیوروکریسی کا بڑا حصہ ہوتا ہے، اور کرپشن اور فساد غیر قانونی بیوروکریسی کے زمرے میں بھی آتے ہیں. اور پھر میں نے کہا یہ برج ہے، اور یہ لیگل فیس سیاستدانوں کو یا کرپشن کرنے والوں کو، سیاستدانوں کے فرنٹ مینس کو یہ فراہم کر رہے ہیں. تو جی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، آئیں ذرا کھول کے. ادھر عمران خان صاحب کو کل سب سے پہلے بتایا گیا، عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ جناب آئی ایم ایف کا جو وفد ہے نا وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب سے ملا ہے. پورا ان کو بریف کیا گیا. اب جب بریف کیا گیا اور انہیں ملاقات میں بتایا گیا کہ وکلا کی طرف سے کہ چیف جسٹس سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات سے آگاہ کیا، تو عمران خان نے کہا جب آئی ایم ایف مجھ سے ملنے آیا تھا تو میں نے کہا تھا فری اینڈ فیئر الیکشن ضروری ہے، لیکن اب حالات دیکھ لیں، موجودہ حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، انسانی حقوق سے متعلق معاملات انتہائی خراب ہیں. یہ انہوں نے کہا. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کو ہدایت کر دی ہے کہ آئی ایم ایف کو پاکستان کے حالات پر ڈوزیر پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اپوزیشن عمر ایوب صاحب کی قیادت میں آئی ایم ایف سے ملاقات کرے گی. انہوں نے ابھی ملنا ہے نا جوڈیشل کمیشن میں، جی ہاں اراکین سے ملنا ہے. کیا مزے کی بات ہوگی سر، جوڈیشل کمیشن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل ہیں. اگر انہوں نے منہ کھول دیا تو کیا بنے گا؟ لیکن بہرحال میرا نہیں خیال ہے یہ سرکاری افسر یہ کھولیں گے. لیکن ہاں عمر ایوب صاحب کو ہدایت کی ہے، 400 صفحات پر مشتمل ڈوزیر ہے جو پیش کیا جائے گا آئی ایم ایف کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. کہنے کو تو وہ 349 صفحات ہی کافی تھے جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو اور امیر الدین صاحب کو کہا گیا. تو اب دیکھیں یہاں 400 صفحات والا خط ہے، اور گزشتہ 2 سالوں میں ہونے والے اس خط کے اندر مندرجات کیا ہوں گے جی ڈوزیر میں؟ گزشتہ 2 سال میں ہونے والے ریاستی جبر سے متعلق تفصیلات آئی ایم ایف کو فراہم کی جائے گی کہ جی آپ کا پیسہ ریاستی جبر میں استعمال ہوتا ہے، الیکشن چوری ہوا آپ کے پیسے سے. اگر الیکشن ہوا پاکستان میں تو پاکستان کا وہ الیکشن چوری ہوا ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، کئی کئی دن تک لاپتہ ہیں، اور تمام واقعات کے شواہد کے ساتھ ذکر موجود ہے جی. اس میں پکچرز بھی ہیں، اس میں یو ایس بیز بھی ہیں، اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہیں. یعنی ایک خط لکھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب کو، جس سے متعلق چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کا فیصلہ آئینی بینچ کرے گا یا آئینی کمیٹی طے کرے گی کہ 184/3 اس کے سیکشن کے تحت آتا ہے، تو آئینی بینچ اس عمران خان صاحب کی اس خط کو سنے گا. لیکن عمران خان صاحب کے خط میں یو ایس بی بھی ہے، تمام ثبوت بھی ہے، تو میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. دوسرا خط انہوں نے آرمی چیف صاحب کو 2 خط لکھے، اور سیکورٹی ذرائع نے کہا کہ ہمیں کوئی خط پہنچا نہیں اور کوئی انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. بھائی اب یہ والا جو خط ہے نا یہ بڑی اہمیت کا ہے، یہ بڑی اہمیت کا یہ ایکشن والا خط ہے. اور مزے کی بات یہ کہ حکومت نے خود اپنے ہاتھ کاٹ کے آئی ایم ایف کو دیے کہ جاؤ ہمارے جوڈیشل کمیشن کے اندر گھسو، جاؤ ہمارے جوڈیشری کے سسٹم میں گھسو، جاؤ ہماری بیوروکریسی میں گھسو، جاؤ ہمارے نیب کے اندر گھسو. جو آپ نے کہا مانتے ہیں جی. تو جناب وہ کہتے ہیں نوکر کی تے نخرا کی. جب پیسے پکڑے ہوئے ہونا سر تو پھر جن سے مال لینا تو کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جو بھی مرضی اسٹیبلشمنٹ، دس از کال آئی، اور اس کو ہرایا نہیں جا سکتا، اس کو چریا نہیں بنایا جا سکتا. امریکی سفارت خانے پاکستان کے اندر موجود ہیں، دنیا بھر کے لوگ پاکستان کے سفارت خانے موجود ہیں، وہ روز ایک نہ ایک وہ سائفر بنا کے بھیجتے ہیں بھائی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ تو سیدھا سیدھا ثبوتوں اور ایویڈنس کے ساتھ بڑے خوفناک ثبوت ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہمارے تو میڈیا پہ منع ہوتا ہے چلانا، وہ تو منع ہوتا ہے، اور اب تو لگ بھی پی کے شیکے لگا کے بڑا کچھ کام کر دیا گیا. تو یہ ہے، اور اس کے اندر بہت کچھ ہے، فوٹو کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ نہ الیکشن وقت پہ ہوئے، بالکل نہیں ہوئے، نہ فری اینڈ فیئر ہوئے، بالکل نہیں فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. تو اب آپ دیکھ لیں. اور اوپر سے یہ ذہن میں رکھیے گا جسٹس منیب اختر صاحب
اور یہ لوگ سب اس کے اندر موجود ہیں. اور 26 نومبر بھی ہوگا، 9 مئی بھی ہوگا، اس کے اندر سب کچھ ہوگا. لیاقت چٹھا کے ثبوت بھی ہوں گے، بڑا کچھ ہوگا اس کے اندر. اس یو ایس بی میں بہت کچھ ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا جی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بہرحال جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کو ایک دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا جی جس طریقے سے یہ لوگ چل رہے ہیں ان کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے. لاؤ ریفرنس، پھر دیکھنا یہ پھر بول پڑیں گے آئی ایم ایف کے وفد کے سامنے. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے اگر ایسا ہو. یہ چیز ہے. اب میں ذرا کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جی. ذرا میں ہاں جی، اپوزیشن اتحاد کا رات کو عشائیہ ہوا جی، جس کی میں کہہ رہا ہوں یہ اتحاد بہت زیادہ قریب ہو گیا جی. یہ مشاورتی اجلاس اس عشائیہ کے بعد شروع ہوا جی. اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے. محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر کے اندر یہ عشائیہ تھا اپوزیشن کا. مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے، محمود اچکزئی صاحب، اسد کیسر صاحب، شاہد خاقان عباسی اس میں شریک ہوئے، عمر ایوب، لطیف کھوسا، شبلی فراز، حامد رضا صاحب اس میں شریک تھے، راجہ ناصر عباس، کامران مرتضیٰ، جنید اکبر، عاطف خان، شہرام ترکی، یہ لوگ اس کے اندر شریک تھے. اجلاس میں اپوزیشن الائنس بنانے پر مشاورت ہوئی ہے جی. اپوزیشن اب اس پوزیشن میں پہنچ گیا. میں وہ بھی بتاتا ہوں کون سے نکات ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی اس میں شامل تھے. ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے اور اہم فیصلے لے لیے گئے ہیں. میری خبر کے مطابق اہم فیصلے لے لیے گئے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے بڑی اہم نا. میں تھوڑا آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. الیکشن کمیشن کی تعیناتی سمیت آئندہ کے لائے عمل پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے جی. عام انتخابات کے مطالبے کے لیے عملی اقدامات پر جی ہاں یہ فیصلہ ہو گیا کہ فوراً عام انتخابات کا مطالبہ ہم سب نے پکڑنا ہے جی. اور کوارڈینیشن کمیٹی کے ممبران بھی شریک ہوں گے جی. اجلاس میں اپوزیشن اتحاد بنانے سے متعلق جو مجوزہ معاہدہ ہے کہ کن گراؤنڈز کے اوپر اپوزیشن کا اتحاد بنانا ہے اس پر بھی اہم ترین فیصلے ہو گئے. اور بس کہہ رہا ہوں کہ بس کچھ دیر کی بات ہے یہ سب چیزیں. اب آؤں ذرا کراچی اسٹیڈیم کل اوپننگ تھی جی. کراچی اسٹیڈیم کی دوبارہ سے اس کو ریفربش کیا گیا جو کچھ تھا. اور سر وہی نعرے تھے جو لاہور کے اسٹیڈیم میں تھے. وہ نام حسینہ غدار، قیدی نمبر 804، کون بنائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان. اور سر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنے تیز ہیں پی ٹی آئی والے، انہوں نے پہلے سے اس تمام ٹکٹیں شکٹیں لے کے خریدے. کل تو انٹری بھی فری تھی. یہ فری مان نہیں ہے. پہلا میچ میں دیکھا نا نیوزی لینڈ کے دور میں کیا ہوا، سن بٹا سناٹا اور پھر نعرے سرویہ والے گونج رہے. روکو سر ان کے جلسے، یہ اتنے کو ذہین لوگ ہیں، انہوں نے ساری ٹیکنیک بنا کے رکھی ہوئی ہے. اور یوں گوشت بدندہ تھے سر. وہ جب ساؤنڈ سنیے نا مزہ آ گیا، مزہ آ گیا کس اسٹریٹجی کے ساتھ یہ لوگ چل رہے ہیں. بہرحال یہ چیز ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.